میں میٹرک میں تھی۔ میری منگنی پھوپھو کے بیٹے سے کر دی گئی۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ ابو امام مسجد ہیں۔ میں کالی سی بالکل بھی خوبصورت نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جیسی بھی ہوں میں صحت مند تندرست ہوں، کافی ہے۔ منگنی کے بعد پھوپھو کا بیٹا دبئی چلا گیا، وہ پیسے کمانے لگا۔ 2 سال تک وہ میرے ساتھ رابطے میں رہا۔ ابو کے موبائل پہ کبھی فون کرتا تو میں بھی کبھی اس سے بات کر لیتی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ رابطہ کم کرنے لگا۔ میں BA کر رہی تھی۔ وہ گھر آیا لیکن میرے سب خواب توڑنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے مجھے اس لیے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ گورا چٹا خوبصورت تھا اور میں کالی سی۔ کہنے لگا مجھے تم سے بدبو آتی ہے، تم کو دیکھ کر مجھے ڈر سا لگتا ہے۔ یوں کہہ لیں وہ میرے دل پہ خنجر چلا رہا تھا۔ بلا وجہ مجھ سے الجھ پڑا۔ انجام یہ ہوا مجھے چھوڑ گیا۔ منگنی ٹوٹ گئی۔ میں بہت روئی، بہت زیادہ۔ مجھے اپنے کالے ہونے پہ غصہ آنے لگا۔ میں اللہ سے شکوہ کرتی، میں کالی کیوں ہوں؟ میں بدصورت کیوں ہوں؟ بہت روئی تھی۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کا دن مجھ پہ قیامت تھا۔ اس کی دلہن بہت خوبصورت تھی، بالکل حور کی مانند، کوئی تتلی سی۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، خوبصورت۔ خیر میں رو کر چپ ہو گئی۔ میں کالج سے یونیورسٹی چلی گئی۔ میرے لیے رشتے آتے تو تھے لیکن صورت کو پسند کیا جاتا ہے نہ سیرت کو۔ ہر بار ریجیکٹ ہوتی رہی۔ ایسا وقت آ گیا میں شادی کے نام سے نفرت کرنے لگی۔ ہر وقت کتابوں میں گم رہنا، میری زندگی کتابوں میں ڈوب چکی تھی۔ پڑھنا پڑھنا اور بس پڑھنا۔ کزن کی شادی کو 1 سال گزر گیا تھا۔ ہمارا آنا جانا بھی کم تھا۔ اسے دیکھے بھی کافی وقت گزر گیا۔ ہاں پھر ایک دن وہ میرے چچا یعنی اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی پہ آیا تھا۔ ساتھ اس کی بیوی تھی۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے پیلا سوٹ پہنا تھا، مہندی والا۔ میرے پاس آیا، ساتھ اس کی بیوی تھی۔ ہاتھ ملا کر میں نے مسکراہٹ سے اس کا ویلکم کیا، شادی کی مبارکباد دی۔ میری طرف دیکھ کر بولا، دیکھو میری بیوی ہے نا بالکل پری جیسی۔ پھر طنز کرتے ہوئے بولا، یہ کون سا رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے؟ بالکل کوا لگ رہی ہو۔ میری آنکھ سے انجانا سا آنسو گرا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ مہندی کی تھالی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میں بہت روئی تھی، اس کا سامنا نہ کر پا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ مجھے بہت درد دے رہا تھا۔ میں ماسٹر کر رہی تھی۔ میں دن رات پڑھتی رہی، محنت کرنے لگی۔ میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کہنے لگا طلاق والا لڑکا ہے، تو کوئی کہتا 5 بچوں کا باپ ہے، کوئی بکریاں چرانے والا، تو کوئی 60 سال کا بوڑھا۔ سب رشتے آئے میرے لیے، لیکن بابا چاہتے تھے میں اپنی پڑھائی مکمل کروں۔ بابا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بابا نے دنیا کے ساتھ دین کا علم بھی سکھایا تھا۔ میں ساری رات اگر پڑھتی تو بابا بھی جاگتے رہتے۔ میں سمجھتی تھی میرے سونے سے پہلے کبھی بابا جان نہیں سوئے تھے۔ بابا میرا درد سمجھتے تھے، میری ہمت تھے بابا۔ بابا مجھے پڑھانا چاہتے تھے۔ سنا اس نے اپنی بیوی کو بہت مارا اور اس کا بازو توڑ دیا۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش نہ کی۔ ماسٹر کے ساتھ ساتھ میں وکالت بھی پڑھنے لگی۔ بابا چاہتے تھے میں وکیل بن جاؤں۔ بابا جان کا خواب بھلا میں کیسے نہ پورا کرتی۔ میں وکیل کی پڑھائی کرنے لگی۔ ہاں ایک پرابلم یہ بھی آئی کہ سب رشتہ دار محلے والے سب باتیں کرنے لگے۔ کوئی کردار کشی کرتا تو کوئی کہتا بوڑھی ہو رہی ہے، کسی لنگڑے لولے کو دے دیں اب اس کو۔ لیکن بابا میری ڈھال تھے، وہ مجھے پڑھاتے رہے۔ بابا بوڑھے ہو گئے تھے۔ ہم صرف 2 بہنیں تھیں، ایک مجھ سے چھوٹی ہے لیکن اس کی شادی ہو گئی تھی۔ جب میں نے وکیل کے امتحان پاس کر لیا،
اس دن امی ابو بہت روئے تھے، بہت روئے تھے۔ امی نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ خوش کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی خوش تھا میرے لیے تو صرف امی اور ابو۔ ابو میرا ماتھا چوم کر بولے، میری بچی تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس دن چاچا اور تایا ہمارے گھر آئے تھے۔ کہنے لگے، وکیل ہی بنی ہے، کون سا جج لگ گئی ہے، اس کی شادی کروا دو اب۔ وہ الفاظ میرے دل میں لکھے گئے تھے۔ جج بننا۔ 3 سال کی پریکٹس کے بعد اللہ کا کرم ہوا، میں سول جج بن گئی۔ مجھے گھر ملا، گاڑی ملی، گھر میں نوکر تھے۔ ہماری غربت کے دن ختم ہو گئے تھے۔ جج بننے کے بعد مجھ پہ ایک راز کھلا تھا۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر بابا نے بیچ دیا ہوا تھا، مطلب ہم اپنے مکان میں کرائے دار تھے۔ جج بننے کے کچھ مہینے بعد سیشن جج نوید بھٹی میرے ہم سفر بن گئے۔ اللہ نے مجھے بہت عزت بخشی، میں شکر نہ ادا کر سکتی ہوں۔ نوید بہت با اخلاق اور اچھے انسان ہیں۔ خیر، وقت کا تماشا یہ ہے کہ میں لوگوں کی کیس سن رہی تھی۔ اچانک میرے سامنے ایک وکیل آیا، کہنے لگا، میڈم، اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا ہے، یہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ میرے کزن کی بیوی تھی، وہ کزن جس نے مجھے 4 سال کی منگنی کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ کیس پہ سماعت ہوئی، وہ لڑکی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ اگلی پیشی پہ اس کے شوہر کو بھی بلوا لیا گیا۔ وہ کزن جو مجھے کالی بدبودار کہہ کر چھوڑ گیا تھا، وہ میرے سامنے کٹہرے میں کھڑا تھا، نظریں جھکائے۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ، تو بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ میں نے اس سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کتنے گلے شکوے کیے تھے، کتنا روئی تھی۔ اگر میں اس کی ہمسفر ہوتی تو آج میں طلاق لینے کے لیے یہاں کھڑی رو رہی ہوتی۔ اس نے مجھے چھوڑا اور میں آج جج بنی ہوں، اور مجھے ٹھکرانے والا میرے فیصلے کا غلام ہے۔ میرا کزن میری طرف دیکھ کر رو رہا تھا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ اس کے ماں باپ شرمندہ تھے۔ میں نے دونوں کو سمجھایا اور گھر آباد کرنے کا کہا۔ کزن میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کرنے لگا، اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا۔ وہ مجھ سے کچھ کہنے لگا تھا، اتنے میں میرا شوہر آ گیا، بڑی کار پاس آ کر رکی۔ میں اس میں سوار ہوئی، وہ بائک کے پاس کھڑا تھا اور میں اپنے اللہ کے فیصلے پہ سجدہ ریز تھی۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔